پاکستان کی اور بلوچستان کی ترقی کا راز اور ترقی اور خوشحالی کا راز معدنی وسائل کے اوپر ہے. معدنی وسائل اور معدنیات کی ترقی اور معدنیات کی خوشحالی کے لیے اس کے حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان کو بھی مدعو کیا ہے. فتح شاہ عارف صاحب جو آل پاکستان مین اونر ایسوسیشن کے سیکریٹری جنرل ہے اور خود بھی مین اونرز ہے. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. تھینک یو علی احمد ریکی صاحب. سر جانا چاہیں گے اس وقت سامعین آپ کو لائیو پروگرام میں سن رہے ہیں کہ بلوچستان میں اور پاکستان کی ترقی معدنی وسائل کے اوپر ہے. کس طرح ہم اس کو یوٹیلائز کر لیں, کس طرح ہم کانکنی کو آگے لے جائیں تاکہ بلوچستان کے لوگ بھی خوشحال رہیں اور ملکی معیشت پر جو کردار ہے معدنیات کا وہ سامنے آ جائے. تھینک یو علی احمد ریکی صاحب. یہ بڑا مہم اور بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور میرے خیال میں مائنز کی جہاں امپورٹنس ہے وہاں میرے خیال میں یہ پاکستان کا فیوچر بھی ہے. جی اور اس میں یہ بڑا اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ مائنز جو ہے ایک نہ یہ صرف پاکستان کا فیوچر ہے بلکہ یہ بلوچستان کا جو برائٹ جو دنیا میں اس کی جو ریکگنیشن ہے یا اس کو سر تسلیم جو بڑی پوٹینشیل ہے لائف اسٹاک اور ایگریکلچر کے بعد, وہ آپ کے پاس یہی وسائل ہیں جس کو آپ مائنز یا جس کو آپ منرلز کہتے ہیں. جی اس کی یہ چونکہ یہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور بارہا ہم جہاں بھی گئے ہیں جب بھی اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے, صحیح بات. ایک چیز بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم اتنے ہی وسائل ایلوکیٹ نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکتے ہیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ چونکہ پاکستان کا فیوچر اور بلوچستان کی برائٹنس اسی کے مرہون منت ہے, اس لیے یہ بغیر لوکل اسٹیک کے لوگوں کو یعنی لوکل لوگوں کو انوالو کیے بغیر تب بھی اس کا اپلفٹ کرنا یا اس کو ایکسپلور کرنا یا اس سے وہ جو ہم اکانومی میں جو اس سے جو توقعات رکھ رہے ہیں یہ لوکل سٹیک ہولڈرز کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے. شاہ صاحب لوکل لوگوں کے پاس جو اس کے پاس الاٹمنٹ ہے ریسورسز بہت کم ہے. جس طرح کہ اگر زرعی بینک کو ہم دیکھیں زراعت کی ترقی کے لیے زرعی بینک کا قیام اور ان کو لون دیے گئے, اب تک معدنیات کو انڈسٹریز کا درجہ نہیں دیا گیا ہے کہ کوئی انویسٹر یا کوئی بینک بن جائے تاکہ وہ قرضے لے کر لوکل انویسٹر کو قرضے دے کر وہ اپنے جو الاٹ شدہ مائنز ہے اس کو آگے لے جائیں اور وہاں لوکل جو ہزاروں بندوں کو وہاں پہ نوکریاں دیں. جی دیکھو علی احمد صاحب یہ بڑا اہم ہے اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے پالیسی سازوں کے لیے یہ والا جو سوال ہے یہ فوڈ فار تھاٹ کے اس پہ آپ اس کو کہیں کہ یہ بہت اہم ہے. اور بغیر وسائل کے میرے خیال میں بلوچستان کا سب سے بڑا اس سیکٹر کا سب سے بڑا ڈائلما بھی یہی ہے کہ ٹائٹل ہولڈر زیادہ ہے اور وسائل نہیں ہے. اب وسائل کہاں سے آئیں گے اس کے لیے چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ماں باپ کا رول پلے کرتا ہے اور میرے خیال میں یہ دیر ہے درست ہے. آج بھی یہ کوئی دیر والی بات نہیں ہے. آج بھی اگر یہ ہم اس کو سرکار کو اگر اس سیکٹر کو ترقی دینی ہے اور اس سے پاکستان کا فیوچر جو ہے اس کو روشن کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ لوکل ٹائٹل ہولڈرز جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اس کے لیے تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پروونشل اور فیڈرل پی ایس ڈی پیز میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایس آئی ایف سی بنائی گئی وہ بھی اس پرپس کے لیے تھی, لیکن اس کے لیے جو پالیسی ساز لوگ جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو ایک چیز جو ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ جتنے بھی منرل ٹائٹل ہولڈر ہیں بلوچستان کا یہ جو ایشو ہے یا پاکستان میں جہاں منرلز ہیں وہاں جو ایشوز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ تمام پی ایس ڈی پیز میں چاہے وہ فیڈرل کی ہے چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے یا ایس آئی ایف سی کا جو اینیول پلاننگ ہے اس میں ہر ٹائٹل ہولڈر کے لیے میرے خیال میں انیشلی
3 سے 5 کروڑ روپے جو ہے وہ ایلوکیٹ ہونی چاہیے اور اس کا وہ اس کی گارنٹر بھی ہے وارنٹر بھی وہی ہو جائیں گے. اس کا جو لائسنس ہے اس سے 2 ایڈوانٹیجز ہو جائیں گی. ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے لوکل مائن آنر جو ہے ان ایریاز کو ڈیولپ کر سکیں گے. دوسرا وہ ہوگا کہ آپ کی جتنے بھی یہ جو افراتفری ہے یا جو بے روزگاری والا ایشو ہے وہ لوکل مائن آنر سب سے اچھی طرح اوور کم کر سکتا ہے. وہ اپنے ساتھ لوکل لوگوں کو انگیج رکھے گا. اب مثلا اگر آپ 10 مائن آنرز کو بھی سالانہ یہ گرانٹ 10 کو بھی ملتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے 10 لیزیں جو ہے وہ فنکشنل کی. ہر لیز میں 100 سے 150 لوگ کام کرتے ہیں. اب اگر آپ 10 بھی کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے 1000 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی اس میں آپ نے امپلائمنٹ اس کو دے دی, ان کو جابز دے دیے. بالکل گریجولی جب یہ کام کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور لوگ سرکار کے ساتھ مل کے کام بھی کر سکیں. شاہ صاحب آپ نے ظاہر ہے بات کی پی ایچ ڈی پیز کی بات کی تو اس حوالے سے ظاہر ہے پورے پاکستان کے آپ مین اونر ایسوسیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, سیکریٹری جنرل ہو, پالیسیز بھی آپ کے پاس ہے, گورنمنٹ آف بلوچستان پاکستان کے گورنمنٹ سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی ہے. تو کیا آپ کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں ان کا تو بھی تعلق کسی نہ کسی مین ہونر ہے, خود بھی مین اونرز ہے, اس حوالے سے کنسنسس یا اس حوالے سے ریکمنڈیشن ان کو دیے؟ ظاہر ہے پی ایچ ڈی پی میں وہ اسکیم شامل ہوتے ہیں جو ارکان پارلیمنٹ ان کو تجویز کرتے ہیں. سر دیکھیے اس میں 2 چیزیں پھر میں کہوں گا کہ یہ 2 عناصر جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹیرین کو کنسیپٹ کلیئر کروانا بہت ضروری ہے. ان سے یہ کہنا کہ سرکار آپ کی ترقی جو ہے وہ نالیاں بنانا, روڈ بنانا, سیوریج ٹھیک کرنا, یہ مسلسل ہم 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں. صحیح بات. اس سے میرے خیال میں آپ کی ترقی اس سے نہیں بلکہ آپ کی ترقی اس سے ہوگی کہ جب آپ جتنے لوگوں کو جابز دیں گے, جتنے لوگوں کو آپ اپنے وسائل میں انگیج رکھیں گے, جتنے لوگوں کو آپ سرکار کے جو نیشنل یا انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں ان کے ساتھ انگیج رکھیں گے. ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ یہ لوگ خود بخود اپنا سیوریج بھی ٹھیک کریں گے, اپنی نالیاں بھی ٹھیک کریں گے, اپنے راستے بھی ٹھیک کر دیں گے, اپنی گلیاں بھی صاف کر دیں گے. ایون وہ جو سوک سینس والی جو ذمہ داری ہے وہ یہ خود پھر نپٹا دیتے. اصل میں پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جاب دیے بغیر یا لوگوں کو ذمہ داریاں دیے بغیر ہم یہ ساری چیزیں ایک فولڈ کر لیتے ہیں اور ہم یہ ایک توقع کرتے ہیں کہ شاید سیوریج ٹھیک ہونے سے ہماری یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی یا روڈ ٹھیک ہے. روڈ نو ڈاؤٹ اس میں کمیونیکیشن بڑا میٹر کرتا ہے, لیکن اس کے لیے اس سے بھی بہتر اور اچھا وہ یہ ہوگا کہ آپ مائن آنرز کو فیسلٹیٹ کر دیں. مائن آنرز پوری کمیونٹیز کو فیسلٹیٹ کر لے کہ ان کمیونٹیز کی جو ریونیو ہے وہ نہ صرف اس کو خوشحال کرے گا بلکہ وہ نیشنل اور پروونشل اکانومی میں بڑا کنٹریبیوٹ بھی کرے گا اور اپنا ایک شیئر بھی ڈال دے گا, جس سے یہ سیکٹر ایک سے دیکھے, ایک میں نے فرض کرے وہ کیا تو اگلا مجھے دیکھے گا, وہ اپنا انڈسٹری خود ڈیولپ کر لے گا. اس طرح آپ ایک دوسرے کا نقل کرتے رہیں گے اور یہ چیزیں خود بخود آگے بڑھتی جائیں گی. اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ سرکار جن پریشانیوں میں گرا ہوا ہے, صحیح بات, جہاں پالیسیز کا فقدان ہے, یہ پالیسیز پھر پارلیمنٹیرینز کو بھی مجبور کرے گی کہ وہ پالیسیز کی جو جہاں جہاں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو تصحیح کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بڑا وہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایک انیشیٹو جب آپ لیتے ہیں تو اس سے بہت سارے جو لوکل انویسٹرز کی آپ بات کرتے ہیں وہ خود بخود آئیں گے, یا وہ 2 پائی جو کمائیں وہ ادھر ہی انویسٹ کریں گے, وہ باہر نہیں لے جائیں گے. اور ساتھ یہ گھر کے ساتھ ہی جب وہ انویسٹ کرتے ہیں, آپ یقین کریں جو لوکل انویسٹر یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری خوش ہوتے ہیں. اس کی خوشی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جابز دیے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کو انگیج رکھا ہوتا ہے, نیشنل اور پروونشل اکانومی میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال بڑا میٹر کرتا ہے. اب رہی جہاں آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں پارلیمنٹیرینز کو یہ جو ریسنٹلی ابھی جو تمام ڈسٹرکٹس کو جو فنڈ ایلوکیٹ ہوئے تھے, اور میں بڑی ہر فورم پہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ سرکار ان بجٹس جو آپ نے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے ڈسٹرکٹ کو, اس کا ایک سرٹین پورشن جو ہے آپ انیشلی ایک پریکٹس تو کر دیں, ایک ماڈل تو ڈیولپ کر لیں. آپ اس ماڈل کو ڈیولپ کر لیں گے تو گریجولی لوگ خود بخود موبلائز ہو جائیں گے. اس میں گورنمنٹ کے ریونیو میں جب بڑھے گی تو گورنمنٹ بھی خوش ہوگا, ساتھ جب لوگوں کو خوشحالی ہوگی تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسٹرکچر پہ پڑے گا, اور ساتھ ساتھ
وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے خود بخود اپنی پروڈکٹس کو لنک کر دیں گے. بالکل. آپ کو اب تھوڑا ڈال دیں, اس سے جو زیر مبادلہ ہے وہ آپ کی توقعات سے بہت زیادہ بڑھ کے آئے گا. صحیح. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو تو ہم ہر اس پہ یہ سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ سرکار ہماری ان ساری مشکلات کا مداوع ایک ہی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم لوگوں کو اپنے ہی وسائل میں انگیج کر لیں, جو وسائل ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے اس میں انگیج کر دیں. اب رہی جو انٹرنیشنل انویسٹرز کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں دیکھیں پارلیمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, وہ آپ اس کو فیسلٹیٹ کرتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہمیشہ ہم گوش گزار کرواتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار آپ پہلے نیشنل انویسٹرز کو ڈھونڈیں, ان کی کنسورشیم بنائے, اور وہ جب آئیں گی جیویز کریں گی لوکل مائن آنرز کے ساتھ, ایک ماڈل ڈیولپ ہوگا. اس ماڈل کو پھر اس سے جو آپ سیکھتے ہیں یا اس کی جو گرے ایریاز رہ جاتی ہے جو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, تب جب آپ انٹرنیشنل انویسٹر کو لائیں گے تو میرے خیال یہ انڈسٹری خود بخود بڑھنے کی طرف جائے گی. شاہ صاحب, مشینری اینڈ پلانٹ کی اگر ہم بات کریں, جس طرح کے بڑے بڑے جو مائننگ میں استعمال ہوتے ہیں, جس طرح کے جو ہے مانے اس کے وہ جو کاٹر پلرس کے ہیں یا دوسرے اس کے ہیں نا, یہ مشینری ظاہر ہے باہر سے آتے ہیں پاکستان میں, ان کے اوپر جو ٹیکسز لگتے ہیں کہ وہ فری ہے یا نہیں, وہ ٹیکسز کے ساتھ ہی ہے. گورنمنٹ نے کوئی ایسی چھوٹ دی ہے, مانے ایف بی آر نے دی ہے کہ ظاہر ہے ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی کہ باہر کے انویسٹر آ جائیں, اگر لوکل کمیونٹی اپنی مشینری خود منگا لے, اس کی کیا اثر پالیسیز ہے اور کیا اس کے اوپر ٹیکسز ہے؟ دیکھیں یہ جو ہمارا دیرپا ایک ایشو ہے کہ اس کو اس سیکٹر کو انڈسٹریز کا درجہ دے دے. اب وہ انڈسٹریز کے درجے میں یہ والی جو ہے آپ کو ساری چیزیں جو اگر آپ پہلے تو یہ ہے کہ جو مشینری آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, پاکستان کوئی عام سا ملک نہیں ہے, اس کی اپنی بہت ہیوج انڈسٹریل ایکسپیرینس ہے. پوری دنیا کو ہم یہاں سے بہت ساری چیزیں, ہم ڈوزر, ٹریکٹر اور ہیوی مشینری ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے. صحیح بات. انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ رہی ہمیں اپنی چیزوں کا قدر نہیں رہا, اور قدر نہ رہنے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ ہم باہر کی انڈسٹری پہ جا کے ڈپینڈنٹ منحصر ہوئے. اب بھی یہ ایک تو یہ انڈسٹری ڈکلیئر ہوگی, اس سے اگر جو آپ کی اپنی انڈسٹریز ہے جو فنکشن ہو سکتی ہے اس کو آپ فنکشنلائز کر دیں. بالکل. اور دوسرا جن چیزوں کی آپ کو باہر مارکیٹ سے ضرورت ہے وہ ایزیلی جب انڈسٹری ہوگی تو یہ سبسڈائز ریٹ پہ آئیں گی. سبسڈائز ریٹ میں یہ کہ جب آپ کو ٹیکسی سے چھوٹ ملے گا, جو مشینری آپ کی ریکوائرڈ ہے وہ مشینری آئے گی, اور وہ مشینری آپ ہی کی ادھرتی میں لگے گی. آپ ہی کے منرل سیکٹر میں جہاں منرل فیڈ میں لگے گی, اس کا پھر ایڈوانٹیج یہ ہوگا چیزوں کو آگے لے جا سکیں گے, آپ آگے بڑھا سکیں گے. بالکل. تو میرے خیال میں یہ ون ون پوزیشن ہوگا, جہاں آپ کی انڈسٹری اپنی گرو کرے گی, اس کے ساتھ اس کی گرو کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ آپ جو باہر کی مشینری ہے سبسڈائز ریٹ پہ آپ منگوا سکیں گے, اور اسی کے لیے آپ انہی مشینری کو اٹھا کے آپ جو آپ کی صنعتیں بند پڑی ہوئی ہیں اسی پیٹرن کو دے کے. اب چائنیز ماڈل کیوں سکسیسفل رہا, اس نے عقل سے زیادہ اس نے نقل پہ ڈیپینڈنٹ کیا, جو چیز اس کو ضرورت ہے اس نے ریسرچ کیے بغیر اس کو. اب جیسے موبائل تھے, آج کل بہترین موبائل جو تھے, پہلے آپ کہیں اور جاتے تھے, آج کل چائنیز موبائل آ رہے ہیں. اسی طرح گاڑیوں کا وہ دیکھیں. صحیح بات. میرے خیال میں آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کرنا چاہیں. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. آخر ریاست کو اور اپنے لوکل مائن اونرز کو اور ایس آئی ایف سی کو خصوصاً کیا میسج دیں گے کہ ملک میں اور صوبے میں معدنیات کی ترقی ہو اور معاشی صورتحال بہتر ہو, لوگوں میں خوشحالی آ جائے؟ میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے, اعتماد بحال ہونا چاہیے, اور مل کے پالیسیز میں جہاں جہاں ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے وہ ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ مائنز اینڈ منرل ایکٹ جس کے گرے ایریاز ہے اس کو مل کے ہی ہم واپس اسمبلی لے جا سکتے ہیں تاکہ اس کو امینڈ کر سکیں. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ.